بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بوبی نے کل کے اخبارات ضرور دیکھے ہوں گے۔ وہ ہمیں بڑے چاؤ سے اپنے گھر کے اندر بٹھائے گی، پھر پولیس کو فون کر کے ہمیں گرفتار کرا دے گی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ کاش ہم نے کل کے اخبارات دیکھے ہوتے۔ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا فوبی کیٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کچھ اور بندوبست کر رہا ہوں۔ کیسا بندوبست؟ دیکھتے جاؤ، میں نے مبہم لہجے میں کہا۔ ویسے اس خبر سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اس پاکستانی دہشت گرد یعنی میرے ساتھ ہو۔ تم کہہ سکتے ہو میں نے گن پوائنٹ پر تمہیں اپنا ساتھ دینے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بات میں نے محض اس کی تسلی کے لیے کہی تھی، ورنہ صورتحال ایسی سیدھی سادھی نہیں تھی۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگا۔ نہیں وجدان، شاید تم نے خبر کو غور سے نہیں پڑھا۔ پولیس کو میری ٹیکسی کا نمبر بتانے والا فریڈ ہے۔ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے ہی مار کر انٹا گفیل کیا تھا۔ ہم دونوں نمبر 19 میں جس طور داخل ہوئے تھے، اس انداز سے یہی ظاہر ہوتا ہے ہم دونوں ساتھی ہیں۔ میرے لیے واپسی کا ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں تمہیں واپس نہیں دھکیل رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ اب ہم ہر قدم ایک ساتھ اٹھائیں گے۔ تم اپنے اپارٹمنٹ اور کیب کو ذہن سے جھٹک دو۔ جھٹک دیا؟ اس نے باقاعدہ گردن کو جھٹکا اور بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ پاکستانی دہشت گرد اور امریکہ دشمن والا آئیڈیا پریس والوں کو کہاں سے مل گیا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے پیچھے مجھے ربی کا مکار ذہن کام کرتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک طرف مجھ سے دوستی کی کوشش میں تھا اور دوسری جانب پولیس کے توسط سے اس نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ اس کی منافقت امیز دوستی دشمنی امیز مصلحت پر مبنی تھی۔ میں ابھی تک اگر ڈکے چھپے انداز میں پولیس کو ایک امریکہ دشمن پاکستانی دہشت گرد یعنی تمہارے پیچھے دوڑا چکا ہے، آئندہ وہ کھل کر وار کرے گا۔ وسیم نے ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ تم نے اسے جو طویل تلخ گفتگو کی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر اس کے اشارے پر تمہارا نام بھی منظر عام پر آ سکتا ہے۔ سن شائن اپارٹمنٹ اور سب وے ٹریک والے حوالے کو وہ آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا۔ ہاں اب سب کچھ ممکن ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں ہر نوعیت کی سنگین صورت حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے پوچھا، وجدان تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ فوری طور پر پناہ لینے کے لیے تم کیا بندوبست کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے سوال کا جواب دیتا، ایک ویٹر کارڈ لیس تھا میں جوزف کی تلاش میں ہماری میز کے قریب آ گیا۔ میں سمجھ گیا وہ ونگ ہینگ کا فون تھا۔ ویٹر کارڈ لیس مجھے تھما کر چلا گیا تو میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر ماؤتھ سیکشن پر دھیرے سے ہیلو کہا۔ جواب میں ونگ ہینگ کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس وقت تم کس حلیے میں ہو؟ وہ میرا نام لیے بغیر مخاطب ہوا۔ اس کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے بھی محتاط انداز میں جواب دیا، ایک اجنبی کے حلیے میں۔ اس حلیے کو تم پہچان سکتے ہو؟ میں نے ونگ ہینگ کے سامنے ہی میک اپ کیا تھا۔ اور تمہارا ساتھی؟ اس نے وسیم کا نام لینا ضروری نہ سمجھا۔ میں نے جواب دیا اپنے اصلی رنگ و روپ میں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں نے پوچھا، کوئی گڑبڑ ہے؟ بہت زبردست۔ اس کی سنگین آواز میری سماعت تک پہنچی۔ فون پر تفصیلی بات کرنا مناسب نہیں، تم دونوں فوراً سلویا سے نکلو، ایک اسٹریٹ کا فاصلہ پیدل طے کرو، پھر ویسٹ 125 اسٹریٹ پر تمہیں سب وے کا انٹرنس گلوب نظر آئے گا۔ تم وہاں سے ایکسپریس 3 لائن پکڑو اور سیدھے وال اسٹریٹ پہنچ جاؤ۔ جب تم وال اسٹریٹ والے اسٹیشن سے باہر نکلو تو بائیں جانب روڈ پر تمہیں سلیٹی رنگ کی ایک گاڑی کھڑی نظر آئے گی۔ تم دونوں خاموشی کے ساتھ مذکورہ گاڑی کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ جانا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میں تمہیں بیٹھا ہوا ملوں گا۔ گاڑی کا نمبر C44408 ہے۔ اس قدر رازداری سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پلیز وقت بہت کم ہے۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنی کہی اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں حیران پریشان نگاہ سے کارڈ لیس کو دیکھنے لگا۔ وسیم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، کس کا فون تھا؟ ونگ ہینگ کا۔ میں نے بتایا ہمیں فوراً وال اسٹریٹ پہنچنا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہیں جا کر پتا چلے گا، میں نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سلویا میں ناشتے کا بل ادا کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ سلویا ویسٹ 126 اسٹریٹ پر واقع تھی۔ ویسٹ 126 والے انٹرنس گلوب تک پہنچنے میں ہمیں بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ ٹھیک
10 بجے ہم ایکسپریس ٹرین 3 لائن پر سوار ہو رہے تھے۔ تقدیر کی بازیگری بڑی عجیب ہے، اب سے ٹھیک 12 گھنٹے پہلے یعنی گزشتہ رات 10 بجے ہم دونوں پر پردیسی WTC والے اسٹیشن سے ای لائن پر سوار ہوئے تھے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے کس کس لائن پر سوار ہونا نصیب میں لکھا تھا۔ ہم 3 لائن میں بیٹھے تھے، مذکورہ اسٹیشنوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وال اسٹریٹ کے اسٹیشن پر جا رکی۔ اسٹیشن سے بائیں جانب اسٹریٹ پر سلیٹی رنگ کی وہ گاڑی موجود تھی۔ ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو بائیں جانب اسٹریٹ پر سلیٹی رنگ کی وہ گاڑی موجود تھی جس کا نمبر مسٹر ہنگ نے مجھے بتایا تھا۔ مذکورہ گاڑی میں ٹینٹڈ گلاس نصب تھے۔ ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کے اندر جا بیٹھے۔ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ، ونگ ہنگ نے گردن گھما کر مسکراتے ہوئے چہرے سے ہمیں دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسٹر ہنگ یہ سب کیا ہے؟ کل ایک ایونگر میں تمہارے بارے میں خبر چھپی تھی، بلا تمید بتانے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد وہ اخبار میری نظر سے گزرا۔ خبر میں واشنگٹن اسکوائر ہاؤس والا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ میں ایک معتبر ایوننگز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر مزید بتاتے ہوئے بولا، آج صبح کے تمام اخبار میں اس واقعے سے متعلق مزید خبریں چھپی ہیں۔ ڈکے چھپے الفاظ میں تمہیں پاکستانی دہشت گرد اور امریکہ دشمن قرار دیا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ سب ربی موش ایمن کے اشارے پر کیا گیا ہے۔ ونگ ہنگ میری پیش آمدہ تازہ ترین حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا آج کل یہودی لابی سے میری بری طرح ٹھنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میں نے دی نیو یارک ٹائمز میں ایسی ایک خبر پڑھی ہے۔ اس خبر کے بعد بھی بہت سی سنسنی خیز خبریں چل گئی ہیں۔ وجدان، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مسٹر ہنگ؟ ہنگ نے گاڑی وال اسٹریٹ سے نکال کر براڈ وے پر لے لی اور کہا، جب تمہارا فون آیا اس وقت میں ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ٹی وی بھی کھلا ہوا تھا۔ اخبار میں چھپنے والی تمام خبر میں نے پڑھی تو تم مجھے بہت یاد آئے۔ میں کل رات ہی تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے موبائل آف کر رکھا تھا، مجبوری تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، میں نے گزشتہ رات بڑے عذاب میں گزاری ہے۔ بہرحال صبح تمہارا فون آیا تو میں نے فی الفور تمہیں وال اسٹریٹ پہنچنے کو کہا۔ میں چاہتا تو تمہیں اپنے گھر پر بھی بلا سکتا تھا، لیکن حالات اس بری طرح بگڑ چکے ہیں کہ یہ احتیاط برتنا ضروری پڑی۔ حالات کبھی سدھرے ہوئے کہاں تھے جو اب بگڑ گئے ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ ہنگ نے براڈ وے کو چھوڑا اور گاڑی کوٹ لینڈ اسٹریٹ پر ڈال دیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اب میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر تم سمجھ جاؤ گے کہ حالات کی خرابی کس سنگین نوعیت کی ہے۔ تمہاری باتوں سے میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم تازہ ترین خبروں سے واقف نہیں ہو۔ شاید اس دوران میں تمہیں ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ کیا کہنا چاہتے ہو مسٹر ہنگ؟ اس کا پراسرار انداز دیکھتے ہوئے میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ بولا، جیسے ہی میں نے تمہارا فون سننے کے بعد ریسیور رکھا، ٹی وی پر بریکنگ نیوز آنے لگی اور وہ نیوز تمہارے ہی بارے میں تھی۔ فاکس نیوز والے بڑے سنسنی خیز انداز میں پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ واشنگٹن اسکوائر ہاؤس میں جس پاکستانی امریکہ دشمن دہشت گرد نے قتل اور اغوا کی واردات کی ہے اس کا نام وجدان ہے، اور وہ کسی ڈسلوا کے حلیے اور آئی ڈی پر اسٹیٹس میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اغوا شدہ سائمن کی لاش ہارلم ریور سے برآمد کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سن شائن اپارٹمنٹ میں تمہارے کارنامے کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور سب وے کے ٹریک پر ملنے والی ریٹا نامی ایک عورت کی لاش کو بھی تمہارے ہی کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں تمہیں ہنگ اتنی بڑی اور ادھوری خبر سنا رہا تھا کہ میں اس کی بات کاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زمین دوز ریلوے ٹریک پر سے کسی مرد کی لاش کے بارے پارچے نہیں ملے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا۔ بہرحال میں تمہیں بتا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا تو میں ربی یہودیت امیز مکاری پر دل ہی دل میں اسے سلواتے سنانے سے باز نہ رہ سکا۔ اس نے نقلی وجدان کے انجام کو اتنی صفائی کے ساتھ منظر سے ہٹوایا تھا کہ بس امریکہ ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں کے پریس کی آزادی سے پوری دنیا واقف ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے کہ وہاں کا پریس صرف غیر امریکیوں خصوصاً کی حد تک ہی آزاد ہے، ورنہ جہاں یہودی کا معاملہ آن پڑتا ہے تو گھر کی بیٹی کا قصہ سمجھ کر ناک کٹنے سے بچانے کے لیے ہر عیب فیل پر دبیز چادر ڈال دی جاتی ہے۔
ہے کہ نقلی وجدان کے سلسلے میں ہوا تھا۔ ربی نے اس کی بھیانک موت کو سرے ہی سے غائب کروا کر اس کی لاش بڑے چند پارچہ جات کے بکھراؤ کو بھی کیش کر لیا تھا، اور وجدان ڈکلیئر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میرے نیگیٹو کو منظر سے ہٹا لیا جاتا، اور ربی نے کچھ اسی قسم کا چکر چلایا تھا۔ ہنگ نے مزید بتایا، بریکنگ نیوز کے اختتام پر نیوز کاسٹر نے کہا ہے کہ اس یلو کیپ والے کا نام ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جلد ہی وجدان کو اس کے ٹھکانے سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سن شائن اپارٹمنٹ والے مارکے میں بھی وہ بندہ وجدان کے ساتھ تھا، لہذا پولیس کو یقین ہے کہ وجدان نے اسی کے ٹھکانے پر پناہ لے رکھی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری 2 تصاویر کے فریم بھی ٹی وی اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، ایک اصلی تصویر وجدان کی صورت اور دوسری ڈسلوا کے میک اپ میں۔ اس کے ساتھ ہی نیو یارک کے باسیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان ہولیوں کے حامل افراد کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جیسے ہی وجدان یا ڈسلوا کہیں دکھائی دے وہ فوری پولیس کو اطلاع دیں، تمہارے معاملے کو نیشنل سیکیورٹی بنایا جا رہا ہے۔ اوہ، میں نے اضطراری انداز میں اپنے چہرے سے انگلیاں سرسراتے ہوئے کہا، شکر ہے میں اس وقت نہ وجدان ہوں اور نہ ہی ڈسلوا کے روپ میں۔ واقعی ٹھیک کہتے ہو مسٹر ہنگ، اب جس پیمانے پر مجھے تلاش کیا جا رہا ہے وہ واقعی خطرناک صورتحال ہے۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے شوگر ہل والے وسیم کے اپارٹمنٹ پر پولیس کی ریڈ اور اپنے فرار کے بارے میں بتایا تو وہ بولا، اب تم دونوں NYPD کو مطلوب ہو اور ہو سکتا ہے آگے چل کر FBI میں بھی اس کیس میں کود پڑے۔ امریکہ کی پولیس اور فیڈرل ایجنسی جس معاملے میں دلچسپی لینے لگے اس کے اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بٹھا کر ہی دم لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ وہ بڑے سکون سے بولا، میں کچھ کرنے ہی تو نکلا ہوں، بس دیکھتے جاؤ۔ بات کے اختتام پر مسٹر ہنگ نے ٹینٹڈ گلاسز والی لگژری سلیٹی گاڑی ایک 3 منزلہ شاندار عمارت کے سامنے روک دی۔ مذکورہ بلڈنگ پر سینچری 21 کا بڑا سب بورڈ آویزاں تھا۔ یہ عمارت 22 کوٹ لینڈ اسٹریٹ پر براڈ وے اور چرچ اسٹریٹ کے درمیان واقع تھی۔ مسٹر ہنگ نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھا اور بولا، میں تھوڑی دیر کے لیے اس عمارت میں جا رہا ہوں۔ اس نے سینیچر 21 کی جانب اشارہ کیا، تم دونوں گاڑی کے اندر ہی بیٹھو۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹینٹڈ گلاسز کی بدولت باہر سے گزرنے والے لوگ گاڑی کے اندر ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے، جبکہ ہم بآسانی باہر کی ہر چیز کا مشاہدہ اور نظارہ کر سکتے تھے۔ ہنگ نے ٹینٹڈ گلاسز والی گاڑی بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی تھی۔ وہ جس عمارت میں گیا تھا وہ دیکھنے میں ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹل اسٹور نظر آتا تھا، اغلب امکان یہی تھا وہ وہاں کچھ خریداری کرنے گیا تھا۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا کیونکہ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگز موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وجدان تم پیسنجر سیٹ پر آ جاؤ، فی الحال تمہارے لیے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور گاڑی کی عقبی نشست سے پیسنجر سیٹ پر پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے ہنگ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں تم لوگوں کے لیے کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان خریدنے گیا تھا۔ ہنگ نے بتایا، تمہیں فوری طور پر ایک نئے روپ میں آنا ہوگا، عارضی یا مستقل، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں تمہیں نیو یارک سے نکال دوں گا۔ یہاں تمہارے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں، تم اپنے ساتھی والے معاملے کو بعد میں دیکھ لینا۔ آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میری ساتھی سے اس کی مراد ساحل کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا، مسٹر ہنگ، میری ساتھی کو مجھ سے پہلے یہاں سے رخصت کیا جا چکا ہے۔ آج لگ بھگ دوپہر 12 بجے وہ ربی موشے ایمن کے پاس اسرائیل پہنچ جائے گی۔ ربی کب یہاں سے نکلا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے خارج ہوا۔ اس نے اسے ربی اور ساحل کے حوالے سے تفصیلات پوری طرح آگاہ کیا اور کہا، تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا مسٹر ہنگ، میں پہلی فرصت میں اسرائیل جانا چاہوں گا۔ ویسے تم نے ہمیں کدھر بھیجنے کے بارے میں سوچا ہے؟ فی الحال میں تمہیں نیو یارک اسٹیٹ سے نیو جرسی اسٹیٹ میں شفٹ کر رہا ہوں۔ یہ دونوں اسٹیٹ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ہنگ نے گہری سنجیدگی سے کہا، نیو جرسی میں میرے فوٹو اسٹوڈیو کی ایک برانچ ہے، دونوں 3-4 دن تک وہاں قیام کرو گے۔ اس قیام کا میں بندوبست کر چکا ہوں۔ اس دوران میں تمہارے پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات کی تیاری کا کام مکمل کر لوں گا۔ میں ایک ایسے ایجنٹ کو جانتا ہوں جو بھاری معاوضہ لے کر اس قسم کے کام کرتا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تو یہاں امریکہ میں بھی ایسی وارداتیں کھلے عام ہوتی ہیں؟ کھلے عام نہیں، بڑے طریقے سلیقے سے چھپ چھپا کر ایسے کام کیے جاتے ہیں، ہنگ نے بتایا۔ امریکہ میں بھی آخر انسان ہی بستے ہیں، جو کام پوری دنیا کے انسان کرتے ہیں وہ یہاں بھی ہوتا ہے، بس ذرا مشکل سے ہوتا ہے، اسی لیے معاوضہ زیادہ لیا جاتا ہے۔ میں نے مذکورہ ایجنٹ کو 40,000 میں راضی کیا ہے۔ 40,000 امریکی
ڈالر؟ میں نے استفسار کیا۔ ظاہر ہے امریکہ میں امریکی ڈالر ہی چلتے ہیں۔ کیا یہ 2 افراد کی فیس ہے؟ میں نے لفظ فیس اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا اس رقم کے عوض تم دونوں کی فوٹو آئی ڈی، ڈرائیونگ لائسنس، فنگر پرنٹس اور پاسپورٹ، امریکن پاسپورٹ تیار کر کے دے گا۔ تم دونوں ایسے غیر امریکی ہوگے جو طویل عرصے سے یہاں رہ رہے ہو اور مختلف مراحل سے گزر کر پہلے تمہارا کارڈ بنا اور پھر تم گرین کارڈ ہولڈر بن گئے۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور پوچھا کیا یہ تمام دستاویزات اصلی ہوں گی؟ ایک دم اصلی، ریکارڈ کے ساتھ، وہ تیقن سے بولا۔ اسی بات کے تو وہ ایجنٹ $40,000 وصول کرے گا۔ بڑی مشکل سے راضی کیا ہے، وہ تو $50,000 سے $1 نیچے نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ایک آپشن میں نے رکھ چھوڑا ہے۔ کیسا آپشن؟ میں نے سوال کیا۔ ٹھہرو بتاتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل نکال لیا، پھر کی پیڈ پر 2123555755 کے نمبر پنچ کرنے کے بعد موبائل کو کان سے لگاتے ہوئے بولا پہلے لنچ کے لیے ٹیبل بک کروا لوں پھر بات کرتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی ریسٹورنٹ کے ریسیپشن سے مخاطب تھا۔ ہیلو، دعوت، مدر جعفری سے بات کروا دیں۔ شاید دوسری طرف سے کہا گیا کہ مدر جعفری موجود نہیں ہے۔ ہنگ نے برا سا منہ بنایا اور بولا ٹھیک ہے، جعفری سے بعد میں بات ہو جائے گی، فی الحال آپ 3 افراد کے لنچ کے لیے کوئی مناسب لوکیشن کی ٹیبل روک لیں۔ میرا نام ونگ ہنگ ہے، جعفری مجھے اچھی طرح جانتی ہے، وہ میرے پاس چائنا ٹاؤن آتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف سے ریزرویشن کی یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ چنانچہ ہنگ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دعوت اور جعفری کے الفاظ نے مجھے اور وسیم کو بے طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ہمارا یہ چونکنا ہنگ سے چھپا نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی سوال کرتا اس نے خود ہی وضاحت کر دی۔ دعوت نام ریسٹورنٹ مین ہیٹن کا نمبر 1 انڈین ریسٹورنٹ ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ لوگوں کی دیسی کھانوں سے تواضع کی جائے۔ دعوت میں داخل ہو کر آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے انڈو پاک کے کسی اعلیٰ کوالٹی شاندار ریسٹورنٹ میں قدم رکھ دیا ہے۔ اور یہ مدر جعفری صاحبہ کون ہے؟ میں نے پوچھ لیا۔ ہنگ نے بتایا مدر جعفری اس ریسٹورنٹ کی روح رواں اور میری شناسہ بھی ہیں۔ مدر ایک اعلیٰ پائے کی کوکری رائٹر ہے۔ کوکری رائٹر کھانا پکانے سے متعلق لکھنے والا ہونا حیرت کی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک کامیاب ریسٹورنٹ چلا رہی ہے۔ کمال تو اس خاتون کا یہ ہے کہ وہ ایک بہترین ایکٹریس بھی ہے۔ تھوڑی دیر تک ہنگ ہمیں دعوت میں پیش کیے جانے والے کھانے اور ان کی خصوصیات سے آگاہ کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا وجدان، میں آپس کی بات کر رہا ہوں۔ دراصل سانگ فو کی ہدایت کے مطابق مجھے تمہارا ہر طرح کا خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں جانتا تمہارا یہ ٹیکسی ڈرائیور دوست کیا حیثیت رکھتا ہے، اسے بھی مذکورہ دستاویزات چاہیے یا نہیں، مستقبل میں یہ تمہارا ساتھ دے گا یا نہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں در حقیقت تمہارے پروگرام سے آگاہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے بھی ایجنٹ سے بات فائنل نہیں کی۔ اگر وسیم تمہارے ساتھ نہیں تو پھر صرف تمہارے کاغذات ہی تیار کروانا ہوں گے۔ میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مسٹر ہنگ، میں نے ٹھہرے ہوئے مگر خوشگوار لہجے میں کہا۔ جس طرح تم سانگفو کی ہدایت کے مطابق میرا خیال رکھنے کے پابند ہو، بالکل اسی طرح میری ہدایت پر وسیم کا خیال رکھنے کی پابندی بھی قبول کر لو۔ کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں وسیم کی جانب مڑ گیا اور پوچھا تمہیں میرے ساتھ جانے میں کوئی حرج محسوس ہو رہا ہو تو بتا دو۔ کیسی باتیں کرتے ہو وجدان؟ وہ خفگی امیز لہجے میں بولا۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر تمہارے ساتھ چلا ہوں، اب موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ ویل سیڈ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور دوبارہ مسٹر ہنگ سے مخاطب ہوا۔ دونوں کے کاغذات تیار ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں میری کچھ ترجیحات ہوں گی۔ یہ بات میں نے دور بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہی۔ ہنگ نے پوچھا کیسی ترجیحات؟ میں نے اپنے منصوبے بلکہ دور اندیشی کے پیش نظر کہا۔ وسیم کے کاغذات تو ویسے ہی بنیں گے جیسا تم نے کہا ہے، یعنی ایک ایسا پاکستانی جو طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر پہلے اسے وائٹ کارڈ ایشو ہوتا ہے اور ازام بعد گرین کارڈ۔ اس کے نام اور حلیے کا مسئلہ بعد میں حل کر لیں گے، مگر میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا مگر میرے تمام ڈاکومنٹس ایک امریکن یہودی کی حیثیت سے تیار ہونا چاہیے اور نام ہوگا راجر۔ یہ نام ربی موشے ایمن نے ترمیمی عمل کے دوران میرے لیے تجویز کیا تھا۔ افسوس کہ اس کی تجویز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں راجر کا نام اختیار کر کے اس کی گردن تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس نام سے بڑے فائدے اٹھا سکتا تھا۔
مسٹر ہینگ نے کہا تمہارے فیس کٹس ہالی ووڈ کے ایک سابق اسٹار سے بہت کلوز ہیں، تمہیں حلیے میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں تم سے یہی بات کراچی میں میک اپ آرٹسٹ نسیم جوہر نے بھی کہی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہینگ کی بات کاٹی اور کہا تم یل برائز کی بات کر رہے ہو، وہ سر منڈا کر فلموں میں کام کرتا تھا۔ ایگزیکٹلی وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایک امریکی یہودی کی آئی ڈی کیوں چاہتے ہو؟ کیا اس میں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا کوئی پرابلم نہیں۔ وہ جلدی سے بولا ایجنٹ کو 10,000 زیادہ دینا ہوں گے، جو کام 40 میں ہو رہا تھا اب $50,000 میں ہو جائے گا۔ میں صرف اپنی تسلی اور معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا ربی موشے احمد نے مجھے جس دہکتی ہوئی آگ میں اتارا ہے وہ اب آسانی سے سرد نہیں ہوگی۔ یہ گرم جنگ ہمارے درمیان پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے۔ مجھے فوری طور پر اسرائیل روانہ ہونا ہے۔ ایک امریکی یہودی کو بآسانی اسرائیل کا ویزا مل جاتا ہے۔ اپنی مطلوبہ آئی ڈی کے طفیل میں بڑی سہولت سے یہودیوں کے اندر گھس سکوں گا۔ کیا تم جانتے ہو میں یہ سارا کشٹ کس کی خاطر کا اٹھا رہا ہوں؟ میرا آخری جملہ ایک ایسا پل شاٹ تھا جسے فیلڈنگ کرنا ہینگ کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لرزیدہ آواز میں بولا تم اپنی ساتھی کی ساحل کو ربی کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہو اور یہ لڑکی کبھی دنو تھی، بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کے بخشو تھونچی کی بیٹی دنو اس عبادت گاہ کے تہ خانے میں دفن ایک سربستہ راز کی امین بھی ہے۔ ربی نے اسی لیے دنو کی شہر پر اپنے ناپاک پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ وہ بدھ عبادت گاہ کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ دنو تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا دنوں کی اہمیت تم لوگوں کے نزدیک بدھ ازم اور عبادت گاہ میں پوشیدہ بیش بہا خزانے کے طفیل ہوگی، لیکن مجھے ان تمام مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ماضی والی دنوں تمہاری دنوں اب حال میں میری ساحل ہے۔ وہ میرا سب کچھ ہے اور وہ ہمیشہ سب کچھ رہے گی۔ وہ میری محبوبہ ہے۔ محترم سانگ وہ مجھے اس کا مختار بنا گئے ہیں۔ میں خاصا جذباتی ہو رہا تھا مگر اس جذباتیت میں کوئی ابال نہیں، ایک ٹھہراؤ تھا، چٹان کی سی ہمت اور پہاڑ کا سا عزم تھا۔ اس کے بعد ہینگ نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا۔ ڈرائیونگ اس دوران میں مسلسل جاری تھی، چنانچہ ہمیں کسی نہ کسی منزل تک تو پہنچنا ہی تھا۔ بیڈال ساسون کے سامنے ہینگ نے گاڑی روک دی۔ یہ ایک ہیئر کٹ اور بیوٹی سیلون جیسی جگہ تھی مگر نہایت ہی پرسکون اور فرت بخش۔ بیڈال ساسون 5th ایونیو کی ایک قابل ذکر جگہ تھی جو 58 اور 59 اسٹریٹ کے درمیان واقع تھی۔ ہنگ کے ہدایت پر ہم گاڑی سے نکلے اور وڈال ساسون کی سمت بڑھ گئے۔ ہنگ کا آئیڈیا تھا کہ وہ مجھے یل برائز کے قریب ترین رکھے گا، بس فرق اتنا ہوگا کہ میں سر کے بال نہیں منڈواؤں گا بلکہ بالوں کی مانگ ختم کر کے ان میں گھونگھٹ ڈلوا لوں گا۔ اس بیوٹی سیلون میں ہم بالوں کی سیٹنگ کے لیے آئے تھے۔ وسیم کے بال ترشوا کر اس کا ہیئر سٹائل تبدیل کروانا تھا۔ یہیں پر ہم نے لباس بھی تبدیل کیا۔ مذکورہ ہیئر کٹ اور اینڈ سیلون مسٹر ہنگ کے ایک جاننے والے کی مینجمنٹ میں چل رہا تھا۔ جب میں بالوں میں کرل ڈلوانے کے لیے مخصوص گداز سیٹ پر بیٹھا تو دن کے 11:15 کا وقت تھا۔ یہ نیو یارک کا وقت تھا۔ ربی نے دھمکی دینے والے انداز میں مجھے کہا تھا کہ جب نیو یارک کی گھڑیاں 12 بجائیں گی تو میرے بھی 12 بج جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک ساحل اس کے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ 12 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے، لہذا میں نے سوچا کہ جب تک ہیئر ماسٹر اپنا کام کرتا میں ذرا ساحل کی خیر خبر لے آؤں۔ میں نے آنکھیں بند کی، بند آنکھوں کے پیچھے تیسری آنکھ کو زحمت دی۔ ساحل کے نقوش میری یادداشت میں نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ ادھر میں نے اس کا تصور کیا، ادھر میرے تصور نے اڑان بھری اور ساحل کے ماحول میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کام میں کوئی زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کوشش کرنا پڑتی۔ میں نے اپنے تصور کی کوشش کرنے کی جو بات کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے میری وہ کوشش بار آور نہیں ہو سکی تھی۔ میرے تصور کی نگاہ ساحل کے سراپا کو چھونے میں ناکام ہو گئی۔ اس ناکامی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسی لمحے ربی کے کہے ہوئے سنگین الفاظ میرے دماغ میں چمکنے لگے جب میں نے اسے آئینہ دکھانے کے لیے یہ انکشاف کیا تھا کہ ساحل اس وقت اس کے پاس نہیں بلکہ کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ تو اس نے میری اس صلاحیت کے پیش نظر بڑے معنی خیز انداز میں کہا تھا، میں تمہیں اپ گریڈ کر رہا ہوں وجدان۔
تمہارے بارے میں قائم کردہ میرا ہر اندازہ درست ہے۔ تم جانتے ہو میں عملیات کی دنیا میں کس درجے پر ہوں، تو کیا ربی نے میرے ساحل کو کسی عمل سے گزار کر میری تصوراتی نگاہ کی کثرت سے دور کر دیا تھا؟ یہ سوال بڑا بھیانک اور لرزا دینے والا تھا۔ میرے پاس ساحل کی خیر و عافیت جاننے کا صرف ایک ہی وسیلہ تھا۔ اگر ربی نے اس وسیلے پر بھی اپنے کسی عمل کا کفل ڈال دیا تھا تو یہ بڑے گھاٹے والی بات تھی۔ ربی ایسا کرنے کی صلاحیت تو رکھتا تھا، ساحل اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی ایک بے بس ہرنی تھی، لیکن نہیں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اہم سوال ابھرا۔ ساحل تو ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی اور ربی اس کا ہمراہی نہیں تھا۔ ساحل کا طیارہ 12 بجے اسرائیل پہنچنا تھا اور اس میں بھی ابھی کم از کم 10 منٹ باقی تھے۔ پھر ربی کیوں کر ساحل کو کسی عمل سے گزار سکتا تھا؟ ہاں، حال یہ البتہ ہو سکتا تھا کہ جہاز کی لینڈنگ کے سلسلے میں ربی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو، ساحل 12 سے بہت پہلے اسرائیل کی زمین پر قدم رکھ چکی ہو اور اب تک واقعی ربی نے اس پر کوئی رکاوٹی عمل کر ڈالا ہو۔ یہ خیال کرین قیاس تھا، کیونکہ یہودیوں کا وہ مربی مجھ سے پہلے بھی متعدد غلط بیانیاں کر چکا تھا۔ اس کی بات کا اعتبار کرنا حماقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ساحل کے ماحول میں پہنچنے کی 3-4 مرتبہ کوشش کی۔ جب ہر ایک ہی جیسا نتیجہ برآمد ہوا تو جھنجلا کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے ایک سریلا قہقہ میری سماعت میں رس گول گیا۔ اس نسوانی شہدیلی آواز نے مجھے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میری اس اضطراری حرکت کو ہیئر آرٹسٹ نے خاص طور پر نوٹ کیا۔ وہ ہاتھ روک کر مجھ سے پوچھنے لگا، اینی پرابلم سر؟ نو پرابلم، میں نے برجستہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے ایک حسین چہرہ روشن ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ میرے تخیل کی کار فرمائی تھی یا پھر وہ واقعی اپنی اسی شکتی کے طفیل میرے تصور میں مجسم ہو گئی تھی۔ میں اس منموہنی صورت کو لاکھوں کروڑوں چہروں کے بیچ ایک نگاہ میں شناخت کر سکتا تھا۔ وہ نیلگر کی نیلگری تھی۔ میں نے بے آہستگی آنکھیں کھول دی، اس کا تصور ہوا ہو گیا۔ میں نے آزمانے کے لیے دوبارہ آنکھیں بند کی، لیکن وہ پھر نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں وہ میرے تصور کا دھوکہ تھا یا سماعت کا فطور۔ گزشتہ رات بھی میں نے زمین دوز سب وے ٹریک پر اس کا نکرئی کہکہ سماعت کیا تھا۔ میں اس مخصوص رسیلی کھنک اور سریلی چمک والی آواز کو شناخت کرنے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسراروں کی شہزادی کو حساروں کی ملکہ میری زندگی میں کون کون سا نیا گل کھلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نیلگری نے کراچی میں مجھ سے مایوس ہونے کے بعد وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گی، بلکہ مجھے سار کے بل چل کر اس کے پاس پربتوں کے تاج تک پہنچنا ہوگا۔ اگر گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر مجھے اس کی آواز کا وہ 2 دفعہ تجربہ ہوا تھا تو پھر میں یہ سوچنے میں عاقب جانب تھا کہ نیلگری نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا، اور یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں تھرڈ آئی کے توسط سے اپنے ہر شناسا کے ماحول میں پہنچ جاتا تھا، تو کیوں نہ میں نیلگری کو بھی ٹرائی کرتا۔ اگر میں تصور کی نگاہ کے سامنے اس کے خد و خال اس کا سراپا فوکس کرتا تو اس کے ماحول میں پہنچ سکتا تھا۔ پھر وہ مجھ سے چھپی نہ رہتی، میں جان لیتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور پری وش نیلگری کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ متعدد بار کی کوشش کے بعد بھی جب میں اس کا اور اس کے ماحول کا سراغ پانے میں ناکام رہا تو مایوس ہو کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ مجھ پر عجیب سی بیزاری اور اکتاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ ہیئر آرٹسٹ کا کام ختم ہو گیا تو ہم ویڈل ساسون سے باہر نکل آئے۔ ہماری اگلی منزل انڈین ریسٹورنٹ دعوت تھا۔ ہم تینوں نے ایک شاندار دیسی لنچ تناول کرنا تھا۔ میں اور وسیم تو پاکستانی تھے، عرصے سے خالص دیسی کھانے کو ترسے ہوئے، لیکن ونگ ہنگ کسی شامل باجے کی طرح ہمارے ساتھ تھا، بلکہ وہ ہمارا میزبان تھا۔ بعض اوقات مہمان اور میزبان کا ایسا کمبینیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔